جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ شروع سے اللہ کے محبوب کے غلاموں کا مذاق اڑانا یہ بدبختوں کا شیوہ ہے، اور آج بھی ہے۔ میں نے کبھی ان کو اگنور کے گزر کر ہم جا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ نوری پارٹی جا رہی ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ تو اس کی متضاد کیا، اس کو الٹ کیا، پھر ناری پارٹی، ہم تو نوری پارٹی والے ہیں تو تم ناری پارٹی والے ہو۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا نا، کیا کہا لگایا، سیدنا ابوبکر صدیق رک گئے، میں کیا ہوا ہے؟ تو کہتا کہ آپ تو مکہ کے بڑے ذہین اور فتین تاجر ہیں، کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا، آج آپ مار کھا گئے ہیں، آج نقصان کا سودا کر گئے ہیں۔ اب نمایا ظالم، تو نے بلال کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کے اوپر بھاری پتھر رکھے ہوں، تپتی ریت ہو، مار پڑ رہی ہو، تو وہ احد احد اور احمد احمد کی، میرے محبوب کی بھی نعرہ لگاتا ہے، میرے اللہ کے بھی نعرہ لگاتا ہے۔ تو نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے، اس کے اندر کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کالے رنگ والا لیکن گورے دل والا ہے، تو نے اس کو دیکھا، تو نے اس کو شان کو بچانا ہی نہیں۔ فرمایا ظالم، میں ارادہ کر کے آیا تھا، اگر تو نہ دیتا 200 دینار لے کے، میں نے اپنی ساری دولت تمہیں دے دینی تھی، بلال کو لے جانا تھا، کیونکہ قدر پھلاں دا گرج کی جانے اور مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جہانے تے صاف دماغاں والی۔ تے میں تے اپنا موقع بیان کرنا کہ قدر نبی دا وہ ایک ہی جان، او دنیا دار کمینے، قدر نبی دا سنی جان تے جنہاں دے روشن سینے، قدر نبی دا سنی جان تے جنہاں دے روشن سینے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو دیا، 5-6 دن گھر رکھا، بیمار تھے بڑے، اتنا اس نے اذیت دی تھی۔ اس کے بعد جب لے کر گئے نا سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار نے سینے سے لگا لیا۔ بلال حبشی غش کھا کے گر پڑے کہ وہ میاں دن رات خدمت کی، اس کے سرانے کھڑا رہتا، جب حکم دیتا میں کہتا لبیک کا یا سیدی۔ تو وہ اتنا ظالم کہ میرا کپڑا اس کے کپڑے کے ساتھ لگتا تو مجھے تھپڑ مارتا۔ تو آج محبوب کبریا نے مجھے جیسے بلال غلام کو سینے سے لگا دیا ہے، بہت زیادہ روئے۔ غش کا جب ہوش ہے تو پھر رو رہے ہیں، پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ اصل بات یہ ہے، بلال بتا گئے ہیں کہ جن اکھیاں وچ او دل پر رہندا تے رونا کم او نہاں، او ملتے روندے او وچھڑتے روندے تے روندے ٹردے رہاں، جنہاں دلاں وچ عشق سمانا او رونا کم او نہاں، او ملتے روندے وچھڑتے روندے تے روندے ٹردے رہاں۔ فرمایا یہ تشکر کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ محبوب کبریا نے مجھے اتنا نواز دیا کہ مجھ جیسے غلام کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ یہ پہلے مسلمان بھی ہیں، اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں، اسلام کے پہلے امیر حج بھی ہیں، اور اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور آقا کے پہلے وزیر بھی ہیں۔ 5 خصوصیت۔ ابو بکر اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، نام تو آپ کا عبداللہ بن عثمان ہے، قریشی سید ہیں، 7ویں پشت پہ سجدہ سرکار سے جا ملتا ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب، مرہ بن قاب آپ کا شجرہ سرکار سے جا ملتا ہے، قریشی سید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ ابھی 38 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے میں جا کے بیت اللہ شریف میں اللہ کی توحید بھی بیان کروں، آپ کی رسالت بھی بیان کروں، شان خدا بھی بیان کروں، شان مصطفیٰ بھی بیان کروں۔ سگن میں کہ ابو بکر بھی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اصرار کیا، سرکار نے اجازت دے دی۔ اب وہاں 360 ان کے بت پڑے ہیں، جب وہاں جا کے توحید الہی کا پرچار کیا، رسالت مصطفی کا پرچار کیا، تو ظالم مشرک ٹوٹ پڑے آپ پر، اتنا زیادہ مارا، یہاں تک لکھتے ہیں مورخ کہ آپ کی موت میں شک کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ جب بنی تیم والے آئے، تمیم والے اکٹھے ہو کے، تو ایک گٹھری میں باندھ کے آپ کو لایا گیا گھر میں، گٹھری میں باندھ کر، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، نہ بول سکتے ہیں۔ تو جب پچھلے ٹائم بولنے کے قابل ہوئے نا، تو پہلی بات کی، امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو جو آپ کے قبیلے والے تھے نا، وہ ملامت کرتے چلے گئے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اب یہ چھوڑ دے گا آقا کا دامن، یہ تو نہیں چھوڑتا، تو چلے گئے سارے۔ امی کہتی ہے صدیق کچھ کھا لو، آپ فرماتے ہیں امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ امی جان کہتی ہیں بیٹے کچھ پی لو، عرض کرتی ہیں امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ابھی امی نے کلمہ نہیں پڑھا، عرض کیا بیٹے مجھے تیرے آقا کا تو نہیں پتہ۔ فرمایا جاؤ پھر فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ۔ یہ فاطمہ بھی 5 گزری ہیں، سرکار کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، سرکار کی چچی حضرت علی شریف خدا کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، سرکار کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، یہ فروغ اعظم کی ہمشیرہ جو ہے نا، جن کو ام جمیل کہتے ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فرمایا کہ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے پاس، ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ کلمہ پڑھ چکی تھی، ان کے پاس گئی، لے کر گھر آئی، تو پوچھا ام جمیل میرے آقا کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ابن ارکم کے گھر میں ہے۔ عرض کرتے امی جان مجھے لے چلو وہاں۔ امی جان کہتی بچے کچھ کھا لو۔ آپ ہر سوال کے جواب کا ایک جواب دیتے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، کیونکہ عاشق تا جو دس دارو باج ملاپ سجن دے، او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ من دے، او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ من دے۔ جب گئے امی جان کو کہتے ہیں امی جان مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بڑا مارا ظالموں نے، ذرا اپنے کندھے کا سہارا نہیں دیتی۔ امی جان کے کندھے کا سہارا لیتے لیتے جب پہنچی ابن ارکم گھر، سارا خون خون کیا ہوا ہے۔ جب سرکار نے دیکھا تو سرکار نے صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب محبوب کبریا نے بوسہ لیا تو صحابہ کو اوپر رقت طاری ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد ختم ہو، تکلیف ختم ہو گئی۔ جب محبوب کبریا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے۔ آج بھی تمام اعمال کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، جہاد کر لو، نماز اور حج، تمام اعمال کر لو، لیکن تمام دنیا کے غوث کتب دال اولیاء اکٹھے ہو جاتے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے محبوب کبریا کے چہرے کا دیدار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اس کے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ عبادت کرنے سے بندہ ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، نہ غوث الاعظم بن سکتا ہے اور نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کیا حضور یہ دیکھو صدیق اکبر کا عقیدہ، عرض کیا حضور آپ بڑی شان والے ہیں، کرم کما دیں، میری امی میری بڑی محسنہ ہے، میرے اوپر بڑا احسان ہے اس کا، آج اس پہ بھی کرم کما دے۔ سینہ ابو صدیق کما دے۔ جب سرکار نے دیکھا نا نگاہ نبوت سے، تو میری امی جان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، میری امی جان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔